یہ قرآن عظیم الشان کا فیصلہ ہے کہ جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی صاحب نے ارشاد فرمایا من اکثر من الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ کہ جو بندہ استغفار کثرت سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر تنگی میں اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے اور اس کو رزق عطا فرماتا ہے ایسی طرف سے جس کو اس کو پتہ بھی نہ ہو۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں گناہوں کی معافی مانگنے سے بارش ملتی ہے اور اللہ رب العزت قوموں کے رزق کو وسیع فرما دیتے ہیں۔ تیسری پنجی رزق میں برکت کی اس کو کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ۔ انفاق فی سبیل اللہ کا کیا مطلب؟ اللہ کے نام پہ خرچ کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اس کا بدلہ مل کر رہے گا، یعنی بندے کو اس کا ریٹرن ملتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور اس کا بدلہ نہ ملے۔ انفاق کا لفظ نفق سے بنا ہے، نفق کہتے ہیں سرنگ، اور سرنگ میں انسان ایک طرف سے داخل ہو کر نکلتا ہے پھر کوئی دوسرا داخل ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تمہارے پاس پہلا رزق ہے اس کو تم نکالو گے تب دوسرا رزق ملے گا۔ اس لیے فرمایا وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، جو تم خرچ کرو گے تمہیں اس کا بدلہ مل کر رہے گا۔ پھر یہ بھی فرمایا انفق ینفق علیک، تم خرچ کرو تمہارے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو ڈاکیا بنا لیتے ہیں، دوسرے بندوں کا رزق اس کو دے دیتے ہیں۔ مثلاً 100 روپے اللہ اس کو دیتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ میرے بندے اس میں سے 2.5% زکوٰۃ ہے وہ تم میرے بندوں میں تقسیم کرو، جو محتاج ہیں جو غریب ہیں ان میں ہوگی 97.5%۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے کبھی دنیا میں کوئی ایسا مالک دیکھا جو 2.5% تقسیم کرنے پر 97.5% بندے کو تنخواہ دینا؟ مگر وہ بندہ خرچ نہیں کرتا، اس کو پیسے مل جاتے ہیں، اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو سانپ دے رہے جب ڈاک آگے نہیں پہنچائی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کوئی دوسری ڈاک پہ بنا لیں گے، اللہ تعالیٰ پھر ڈاک کسی اور طرف سے پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس کو فکر ہوتی ہے، بھاگا آتا ہے حضرت ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بنتی تھی، آج تو سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی بن جاتا ہے۔ ہاں جب سونا بنتی تھی تو وہ سارا تمہارا نہیں تھا، اس میں اللہ نے اپنے اور بندوں کا بھی رزق رکھا ہوا تھا، تم نے وہ رزق نہیں پہنچایا، اب تمہیں تمہاری نوکری سے معذور کر دیا گیا اور وہ رزق اللہ تعالیٰ کسی اور کے ذریعے سے پہنچا گیا۔ رابعہ بصری کے پاس ایک مرتبہ مہمان آئے، 10 مہمان تھے، گھر میں کچھ کھانے کو تھا نہیں۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹکھٹایا گیا، مجھے خادمہ نے جا کے پوچھا کہ جی کوئی روٹیاں لے کے آیا ہے، اور پوچھا کتنی روٹیاں ہیں؟ کہ جی 9 روٹیاں ہیں۔ کہنے لگا یہ میرا نہیں ہے حصہ، اس کو کہو چلا جائے، چلا گیا۔ اب کھانے کا وقت ہو چکا تھا، مہمان بھی انتظار میں تھے، کافی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پھر پتہ کروایا کہ کون ہے، پوچھو، اس نے کہا جی روٹی لینے آیا ہے۔ کتنی روٹیاں؟ جی 9 روٹیاں۔ کہ جی میری نہیں ہے، یہ کسی اور کی ہیں، لے جاؤ۔ اب دیر بھی کافی ہو گئی تھی، مہمانوں کو بھی تھی، کافی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ رابعہ بصریہ نے کہا کہ جاؤ دیکھو، کہا جی کہ
بندہ آیا کہتے ہیں نان ریڈی